شہریار آفریدی اس وقت حراست میں ہیں اور انہیں ان کے اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنے دی گئی۔ مجھے شہریار آفریدی صاحب کا ایک جملہ ہوتا تھا، جان اللہ کو دینی۔ رانا آئے گا، تم کو بتائے گا، دیکھے گا، اور یہ کر رہا ہے رانا۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ خود اس گرج میں کر رہے ہیں کہ شہریار آفریدی تھا، تو پھر بہت ہی شرمناک ہے۔ انسانی ہمدردی کے جذبے کی بنیاد پر اگر ان کو رہائی دی جاتی، کم از کم کچھ تو حکومت کو بھی سراہا جاتا کہ یار آپ نے کچھ اچھا کیا ہے۔ قانون قدرت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے کل یہ نہ ہو اور انہیں جیل جانا پڑے۔ انتہائی افسوسناک ہے جو کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سوچنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ شہریار آفریدی اس وقت حراست میں ہیں اور انہیں ان کے اپنے بھائی جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنے دی گئی، اور جو قریبی رفقا میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے نماز میں جنہوں نے شرکت کی ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ جی، یہ مجھے شہریار آفریدی صاحب کا ایک جملہ ہوتا تھا، جان اللہ کو دینی ہے۔ اور تب شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، جی، ان کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، میں نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں، میں نے ثبوت بھی دیکھے، رانا ثناء اللہ صاحب ملوث ہیں۔ میں نے خود یہ کہا کہ نہیں، یہ جو کیس بنا دیا گیا ہے یہ زیادتی ہے، یہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو شہریار آفریدی صاحب جو ہیں اب اس وقت جو جس چیز سے گزر رہے ہیں اس سے بڑی زیادتی ہے بہت۔ اور سامنے کون ہے؟ رانا ثناء اللہ۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ وزیر داخلہ بھی ہیں، جی، وہ یہ معاملات بھی دیکھتے ہیں، اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ خود اس گرج میں کر رہے ہیں کہ شہریار آفریدی تھا، تو پھر بہت ہی شرمناک ہے۔ مطلب پھر رانا ثناء اللہ میں اور شہریار آفریدی میں فرق کیا رہ گیا نہیں کہوں گا میں، اس سے آگے جا چکے رانا صاحب، کہیں زیادہ آگے جا چکے۔ دیکھیے شہریار آفریدی صاحب جو ہیں ان کے بھائی کی علیل تھے، بھائی بڑے بھائی تھے، گزر گئے، تو یہ تو وہ تھا کہ جس کے لیے یہ فیملی تیار تھی۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق فیملی کے لوگوں نے فوری طور پر شہریار آفریدی صاحب کو یہ اطلاع مل جائے، ہوتا یہی نا، بندہ کسٹڈی میں ہوتا ہے تو جو لواحقین ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں حکام سے کہ اس شخص تک یہ اطلاع پہنچا دی جائے، اور اس کو جو اس کا ایک لیگل رائٹ ہے جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق، وہ دے دیا جائے کہ یہ ایک عدد درخواست دے، یہ کہے کہ مجھے آخری رسومات میں ان کے سفر آخرت میں شرکت کرنی ہے، تو اس کا حصہ بننا ہے، اور وہ درخواست جو ہے وہ پھر انٹرٹین ہوتی ہے اور بندے کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو شہریار آفریدی صاحب نے یہ درخواست جو میرے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق دی، مگر شہریار آفریدی صاحب کو رہائی نہیں ملی۔ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے، رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے، اس حکومت کے لیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کے لیے شرمناک ہے۔ رانا ثناء اللہ کی تشہیر کیسے کی جاتی تھی؟ رانا آئے گا، تم کو بتائے گا، دیکھے گا، اور یہ کر رہا ہے رانا۔ تو ہاں، میں نے تو یوں جانا تھا لیکن سامنے رانا تھا، میں نے تو انقلاب لانا تھا۔ اب انتہائی افسوسناک ہے جو کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ اب یہ جو ہے یہ شدید انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور ان کے کزن کو، ان کے بھتیجے کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ سپورٹرز پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کیے گئے ہیں، ایک ڈیپٹی میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں جنازے سے۔ جی، جنازے کے بعد جب ان کا پیچھا کیا گیا پولیس تھانے تک گئے اور تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا کوہاٹ۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب یہ ایک تو بہت برا ہے۔ دوسرا، اس معاملے میں جو پریکٹسز ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے تھا اس حکومت کے لوگوں کو۔ دیکھیے جیل آج یہ لوگ جا رہے ہیں، کل آج جو حکومت میں لوگ ہیں کل یہ لوگ جیل گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جو ان سے کیا گیا تھا، ممکن ہے کل یہ نہ ہو اور انہیں جیل جانا پڑے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتا ہے، وقت بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ ہوگا۔ مطلب قانون قدرت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، تو یہ تو ہوگا۔ اب مثالیں کیا ہیں ہمارے سامنے بڑے ناموں سے شروع کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ، صفدر، سب سے بڑے میاں نواز شریف صاحب۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ گزر گئیں لندن سے، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں بھیجی گئی، اور اس کے بعد
میاں صاحب کو، مریم کو، صفدر کو پرول پر رہائی ملی. وہ اس وقت حراست میں تھے. ابتدائی طور پر یہ غالباً چند گھنٹوں کی تھی، 12 گھنٹوں کی، جو جیل مینول کے مطابق. پھر یہ کہا گیا کہ جو وزارت متعلقہ وہ مدت کا تعین کرے گی کہ یہ رہائی کتنی ہے. میاں صاحب کے لیے شاید تعین کیا گیا کہ سویم تک تو ہونا چاہیے، لیکن پھر میاں صاحب کئی دن، کوئی 8 سے 10 دن، 12 دن، اگر مجھے صحیح یاد ہے نمبر، تو وہ اتنے دن تو باہر رہے تھے. ان سے بعض لوگوں نے جا کر پرسہ بھی کیا تھا، اور ٹھیک تھا، صحیح ہے، ہو گیا تھا. مریم اور صفدر بھی رہا رہے. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے مثال ہے جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی لندن میں، وہاں سے جسد خاکی ان کا یہاں بھیج دیا گیا. شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، دونوں حراست میں تھے. دونوں کو پرول پہ رہائی ملی، اور ملنی چاہیے تھی. دونوں کو رہائی ملی پرول پہ. عطا تارڑ صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے اطلاع پہنچا دی. پھر ان سے آ جائے نکل کے پیپلز پارٹی کی طرف، خورشید شاہ صاحب، ان کو ملی. اچھا، خورشید شاہ صاحب کے بارے میں ایک اور شور مچایا تھا. 2 سال جیل میں گزارے خورشید شاہ صاحب نے. وہ 2 سال سکھر میں سول اسپتال میں گزارے. ٹھیک ہے نا، وہ گرفتار ہونے کے بعد وہاں پہنچ گئے تھے. خورشید شاہ صاحب کو پرول پہ رہائی ملی، اور جو وفات ہوئی تھی، کوئی بھی گزر جائے یار، شرکت جو ہے وہ مسلمان کا فرض ہے نا. پھر اگر کوئی گزر جاتا ہے تو رہائی بھی ملنی چاہیے تھی. ان کے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی خورشید شاہ صاحب کے. یہاں تو فیملی کے سگے تھے، اپنے تھے، قریب ترین رشتہ دار تھے، بھائی بھی قریب ترین رشتہ داروں میں شامل. تو خورشید شاہ صاحب کی کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کو رہائی ملی تھی. دوست مزاری صاحب، وہ جو کرلی بالوں والے، لمبے والے ڈیپٹی اسپیکر، جنہوں نے چودھری شجاعت صاحب والا لیٹر نکال کے دکھایا تھا، رولنگ دی تھی. دوست مزاری صاحب گرفتار ہوئے تھے. ان کے دادا جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے. دوست مزاری صاحب کو پرول پہ رہائی ملی تھی. پھر ہمارے سامنے مثال ہے خواجہ سعد رفیق کی. خواجہ سعد رفیق کی خوش دامن کا انتقال ہو گیا. ان کی مدر ان لا، ساس کا. اچھا، مدر ان لا آپ نے اچھا یاد دلایا اس جگہ، ہمارے یہاں پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ خبروں میں رہا ہے. ان کی ساس گزر گئیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کو پرول پہ رہائی ملی، اور انہوں نے بھی شرکت کی. اب اس حکومت کے پاس اور کچھ نہیں تو اتنے برے حالات میں ایک موقع تھا کہ شہریار آفریدی صاحب کو رہائی ملتی اور وہ شرکت کرتے. انسانی ہمدردی کے جذبے کی بنیاد پر اگر ان کو رہائی دی جاتی تو کم از کم کچھ تو حکومت کو بھی سراہا جاتا کہ یار آپ نے کچھ اچھا کیا ہے. لیکن شرمناک ہے یہ حکام کے لیے، یہ حکومت کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے، رانا ثناء اللہ کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے. اس کے بعد کیا رہائی ملے گی؟ کیونکہ سویم تک اگر ان کو جانے دیا جاتا ہے، کیونکہ معاملہ اٹھ گیا ہے، سوشل میڈیا پر اس کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، یہ افسوسناک یہ ہے کہ مجھے یہ خبر کسی ڈھنگ کی ویب سائٹ پر، چند گمنام سی ویب سائٹس، ان پر تو مل جائے گی آپ کو جنہیں کوئی نہیں جانتا. لیکن جیسے جیو ہے تو جیو کی ویب سائٹ ہے، ایکسپریس کی ویب سائٹ ہے، دنیا کی ویب سائٹ ہے، سما کی ویب سائٹ ہے، کچھ بڑے چینلز کی ویب سائٹ ہے نا، ARY کی ویب سائٹ ہے. مجھے یہ بڑے چینلز کی ویب سائٹ پہ بھی خبر نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی شرمناک ہے. اب اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب رہائی مل جائے اور وہ سویم میں شرکت کر لیں تو ٹھیک ہے، مل جائے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از ٹو لیٹ. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا، اٹ از نیور ٹو لیٹ، اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. یار بھائی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مطلب بھائی کو پھر آپ کو اس کو قبر میں اپنے ہاتھ سے اتارنا تھا، اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، اس کی فیملی کو پرسہ دینا تھا. مجھے نہیں پتا شہریار آفریدی صاحب کے والدین جو ہیں وہ باقاعد حیات، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن انہیں اپنی فیملی کے لوگوں کو پرسہ بھی دینا تھا اور یہ بتانا تھا کہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور میں جلد واپس آ جاؤں گا، دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ جملہ وہی حکومت ہے نا جو ایک بار کوئی بندہ رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر گرفتار ہو جاتا ہے. شہریار آفریدی صاحب سے بھی یہ والا معاملہ، یہ والا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. ان کی اہلیہ تک کو گرفتار کیا گیا، بعد میں عدالت نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. تو بہرحال شہباز شریف حکومت نے، رانا ثناء اللہ کی وزارت داخلہ نے، بلاول بھٹو کی انسانی حقوق کی سیٹ نے جو اس وقت شرمناک کردار ادا کیا ہے، اس پر اب بندہ کیا کہے. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بندہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے نا، بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس پر بھی شرم آتی ہے کہ یار ہم یہ کیا حالات بتانے پہ مجبور ہیں. اوکے ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.